السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور ناظرین آپ کے سامنے عدالتی معاملات اور سیاسی معاملات کے حوالے سے بہت ساری خبریں ہمیشہ آپ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج کچھ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ یا دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں، آج کل جس طرح نئی حکومت کے بعد معاشی جو چیلنجز تھے اس پر بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور خاص طور پہ اس وقت تک 3 ممالک کے پاکستان کے دورے بڑے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یاد ہو تو اس وفاقی حکومت کے بننے کے بعد پہلی بار جب کسی بھی ملک کے جو صدر آئے تھے وہ ایران کے صدر تھے، ان کا پاکستان کا دورہ تھا، ان کے ڈیلیگیشن کا دورہ تھا، اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر سعودی عرب کا دورہ آج یا کل میں جو سعودی عرب کا وفد ہے وہ پاکستان پہنچ رہا ہے، 50 رکنی یہ وفد ہے، اور اس میں کاروباری اور آئی ٹی سے منسلک کئی شخصیات شامل ہیں۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دن قبل امریکہ کا ایک وفد بھی پاکستان کا 3 روزہ دورہ کر کے واپس جا چکا ہے۔ تینوں ممالک کے جو دورے ہیں اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہے، کیا کیا پاکستان کو فائدے ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے آج آفتاب جہاں کیونکہ فارن آفس کی بیٹ کرتی ہیں اور تمام تر اس معاملات پر ایرانی صدر کا دورہ پاکستان ہو، ایرانی وفد کا دورہ ہو، سعودی عرب کا جو وفد ہے آج اس کا دورہ ہو رہا ہے، یا پھر امریکی وفد کا جب دورہ ہوا، ان تمام تر معاملات کا آفتاب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آفتاب، سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ ایرانی صدر پاکستان پہنچے اور آج یا کل میں سعودی وفد پہنچ رہا ہے، یہ کتنا رکنی وفد ہوگا سعودی عرب کا، اور اس میں کون کون سے لوگ ہوں گے، اور پاکستان کے لیے کیا کچھ ملنے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ ابرار۔ دیکھیں، پاکستان کی جو حکومت بنی اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ کافی ہمسایہ ممالک سے پاکستان ڈیلیگیشنز کا آنا ہوا، جس میں سعودی عرب سے ہم نے دیکھا کہ 2 دفعہ، ایک تو پہلے کیونکہ ان کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، ان کا دورہ بھی حکومت بننے کے بعد ہی ان کا دورہ ہوا تھا، جس کے بعد اب دوبارہ سے سعودی عرب کی ایک ڈیلیگیشن نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے، جو کہ 50 افراد پر مشتمل ہے۔ لیکن اس کے بیچ میں ہی ایران کی جانب سے بھی ایران کی جو ڈیلیگیشن تھی، جس میں ایرانی صدر کا دورہ پاکستان بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ ایک تو پاکستان کی حکومت بننے کے بعد، اور دوسرا کسی بھی ملک کا صدر مملکت جس نے پاکستان کا یہ اہم ترین دورہ کیا تھا، اور اس میں بھی جو اعلیٰ سطحی وفد تھا ان میں ایران کی جو وزیر خارجہ امیر عبداللہیان ہیں وہ ان کے ساتھ شامل تھے، اور ان کی دیگر جو کاروباری حضرات ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے، تجارت کے حوالے سے، توانائی کے حوالے سے، صنعت کے حوالے سے، وہ تمام شخصیات نے بھی ان کے ساتھ پاکستان کا ایک اہم ترین دورہ کیا تھا، اور ان کی اہلیہ بھی اس دورے میں شامل تھی، جن کے پاکستان میں آنے کے بعد کافی مصروفیات بھی ہم نے دیکھی کہ ان کی کافی مصروفیات رہی۔ اسلام آباد پہنچتے ہی سب سے پہلا دورہ ان کی جانب سے نمل یونیورسٹی کا کیا گیا، پھر ہوم سویٹ ہوم کے بچوں کے ساتھ ان کا ایک اعلیٰ دورہ تھا، اور اس طرح سے وہ اسلام آباد میں اپنی تمام مصروفیات کے بعد وزیر اعظم کی جانب سے ان کو لنچ دیا گیا، اور اس کے بعد صدر مملکت کی جانب سے اپنے ہم منصب کے اس میں ڈنر کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ اور یہ تمام اسلام آباد میں مصروفیات کے بعد لاہور کا وزٹ ہوا، اور لاہور میں بھی مریم نواز سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس طرح سے کراچی میں بھی ان کی کافی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئی، اور اس کے بعد اس 3 روزہ کامیاب ترین دورے کے بعد ایران کا جو اعلیٰ سطحی وفد تھا وہ واپس ایران چلا گیا۔ اچھا، اس میں اگر دیکھیں یہ کس طریقے سے پاکستان کے لیے اہمیت کا حامل تھا، تو یہ جو پاکستان اور ایران کے درمیان جو کشیدگی بنی تھی کہ ایران کی جانب سے بلوچستان میں حملہ ہوا تھا، اور پاکستان کی جانب سے جوابی کارروائی سستان میں ہوئی تھی، تو اس میں بھی اگر دیکھا جائے اس تناظر میں بھی، تو اس کے لیے بھی واپس سے، کیونکہ ایران وہ پہلا ملک تھا پاکستان بننے کے بعد جنہوں نے پاکستان کو ایکسیپٹ کیا تھا ایز اے مسلم ملک کنٹری، تو اس حوالے سے جو ایک پرانا ایک برادرانہ رشتہ تھا اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے یہ دورہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ لیکن اگر دوسری جانب اس کو دیکھا جائے دوسرے پوائنٹ آف ویو سے، تو امریکہ نے جب یہ اعلیٰ سطحی وفد آ رہا تھا پاکستان دورے کے لیے، تو ان کے وزیر خارجہ کی جانب سے یہ
کلیئر میسج دیا گیا تھا کہ ان کی جانب سے یہ پیغام آیا تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی ملک کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ایران کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن کیونکہ پاکستان نے نہ تو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرنے ہیں اور نہ ہی ایران کے ساتھ، کیونکہ ایران ہمارا برادر اور مسلم ملک ہے، ظاہر سی بات ہے، تو ان کے ساتھ تو تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ جو اعلیٰ سطحی وفد تھا پاکستان کا جو دورہ ہوا تھا، اس میں پاکستان اور ایران کے درمیان جو گیس پائپ لائن تھا، اس جو کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، پینڈنگ ہے، جس پہ ایک اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے، اس پہ بھی کام کرنے کے حوالے سے غور کیا جا رہا ہے، اور جو دونوں ممالک کو درپیش دہشت گردی کے مسائل ہیں، چیلنجز ہے، اس کے اوپر کام کرنے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے بھی بات چیت اس دورے کے دوران ہوئی، اور ساتھ ساتھ جو بارڈرز ہیں ان بارڈرز کے درمیان کاروبار بنانے کے لیے، مارکیٹ قائم کرنے کے لیے ایک اہم جو ایم او یو ہے اس پر سائن ہوا، جو کہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور ایران دونوں کے لیے، بالخصوص پاکستان کے لیے اہم ہے کہ جو انسانی اسمگلنگ ہوتی ہے، جو منشیات کی اسمگلنگ ہوتی ہے، یا جو دیگر اسمگلنگ ہو رہی ہے، اس سے شاید اس میں تھوڑی بہت کمی آئے کہ اگر اس بارڈر میں مارکیٹ بنایا جاتا ہے تو پاکستانی جو اسمگلنگ میں ملوث ہیں وہ ان میں جا کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اہم پیش رفت ہم اس پورے دورے کے دوران بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہوا کہ 10 ارب امریکی ڈالر تک اپنے سرمایہ کاری کو بڑھانے کے اوپر بھی اتفاق کیا گیا ایران اور پاکستان کی جانب سے۔ اور ساتھ ساتھ جو پاکستان میں ایک روڈ ہے اسلام آباد میں شہرہ، اس کو بھی ایران کا نام دیا گیا کہ ایران روڈ، اس کو بالکل جیلیں اس کا بھی نام دیا گیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو دوستی کے حساب سے، برادر ملک کے حساب سے، اور تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے یہ دورہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اعلامیہ تو جاری ہوا کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ کامیاب ترین دورہ بھی تھا، اور اس میں گیس پائپ لائن کے اوپر بھی بات ہوئی، جو کہ پاکستان کے حق میں بہت ہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ معاشی استحکام اس سے آئے گا، لیکن سستی گیس مل جائے گی، سستی گیس مل جائے گی، اور دوسری جانب جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، جو کہ ہمارے بارڈر سائٹ پہ جو لوگ اسمگلنگ کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، وہ کسی حد تک کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ اہم پیش رفت ہوئے تھے ایران اور پاکستان کے اس ڈیلیگیشن کے دورے کے دوران۔ اچھا آفتاب، یقیناً جس طرح آپ نے ایران کے وفد اور صدر کے دورے کی بات کی، وہیں پر اب سعودی عرب بھی پاکستان کا دورہ کرنے جا رہا ہے، ان کا وفد آ رہا ہے، پہلے وزیر خارجہ ہے، اور پھر سعودی عرب کا جو 50 رکنی وفد آ رہے ہیں۔ اس وفد کے دورے کا مقصد کیا ہے؟ اور پہلے ایران، پھر امریکہ، اب سعودی عرب، اور کچھ دن قبل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی وہ بھی سعودی عرب کے دورے میں گئے، اور وہاں پر انہوں نے بڑی اچھی ملاقاتیں کی، اور خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ سعودی ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی تھی وزیر اعظم نے۔ تو کیا ولی عہد پاکستان کا دورہ کب کریں گے؟ یہ خوشخبری پاکستان کو، کیونکہ سعودی عرب سے ہمیشہ پاکستان کو جب بھی ضرورت پڑی ہے تو فنانشلی، خاص طور پہ معاشی طور پر سعودی عرب نے بڑا سپورٹ کیا پاکستان کو۔ تو کیا سمجھتی ہیں کہ اس مشکل معاشی صورتحال میں پاکستان کے لیے سعودی عرب سے کوئی بڑی خوشخبری آ رہی ہے؟ دیکھیں، بالکل بڑی خوشخبری تو آئے گی یقیناً، کیونکہ جو وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے دورہ کیا تھا پاکستان کا، تو اس وقت 5 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا ان کی جانب سے وہ عندیہ دیا گیا تھا، اور ان کی جانب سے اس بات پہ اتفاق کیا گیا تھا کہ سعودی عرب 5 ارب امریکی ڈالر جو ہے وہ پاکستان پر تجارت کے طور پہ، صنعت کے اس پہ، اور توانائی کے اس پہ انویسٹمنٹ کرے گی۔ تو یہ یقیناً ظاہر سی بات ہے پاکستان کے لیے مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کو معاشی جو صورتحال ہے اس سے نکالنے کے لیے کرامت ثابت ہو سکتا ہے۔ بدلے میں ہم کیا دے رہے ہیں؟ ابھی تک تو بدلے میں ہم کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں، ماضی میں ہم بہت کچھ دے چکے ہیں، ماضی میں دے چکے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ڈیلیگیشنز کے آنے کا سلسلہ ایک شروع ہو چکا ہے، ہمارے وزیر اعظم دوسرے ممالک کا دورہ کر کے ان کو دعوتیں دے رہے ہیں، تو کیا ان کو امیدیں دے کے دعوت دے رہے ہیں، وہ تو پھر بات کی بات ہے، ابھی قبل از وقت ہے کہ ہم اس بات کو چھیڑیں کہ کیا چیز دی جا رہی ہے، ماضی کی طرح کون کون سی جو امیدیں ہیں ان کو دلائی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ جو وفد اب آ رہا ہے، سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے دورے کے بعد اب یہ وفد آ رہا ہے، اور یہ وفد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پہ پاکستان کا دورہ کرے گا، اور اس دورے میں ان کی آئی ٹی سیکٹر سے، ان کے صنعت سے، توانائی سے
تجارت سے جو اعلیٰ کاروباری شخصیات ہیں سعودی عرب کے، وہ دورہ کریں گے، اور ابراہیم المبارک جو کہ سعودی وزیر خارجہ ہیں، وزیر ہیں، ان کی جانب سے وہ ان کی جو ڈیلیگیشن کا جو سربراہی ہیں وہ کریں گے۔ اور اس میں یہ جو ہمارے طرف سے کیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے 16 رکنی ایکسٹرننگ کمیٹی بھی بنائی گئی ہے۔ وزیر اعظم وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کو اس کا چیئرمین بھی بنایا گیا ہے، اور یہ جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے یہ توانائی کے جو حکام ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی، صنعت سے، تجارت سے، اور دیگر سیکٹر میں بھی ہوں گے۔ ایم او یوز کچھ سائن ہونے کے جو امکانات ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں کہ کچھ ایم او یو سائن ہوں گے، کیونکہ وزیر خارجہ نے جب دورہ کیا تھا تو یقیناً وہاں پہ اس ٹائم پہ کہا گیا تھا کہ $5 ارب کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ کیا جائے گا۔ تو ممکنہ طور پر یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ اب سٹارٹ ہوگی پاکستان میں، اور یہ جو وفد آ رہا ہے انہوں نے واپس جا کے ولی عہد کو تمام جو ڈیٹیل سے اپڈیٹ ہے وہ بھی ان کو بتانی ہے کہ کیا کس کس سے ملاقاتیں ہوئی اور کس شعبے میں ہوئی، اور کیا کیا شعبے میں جو انویسٹمنٹ کیا جا سکتا ہے، اور کن کن شعبوں پہ ایم او یوز جو ہے وہ سائن ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک اہم ترین دورہ ہے۔ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر متعدد جو ایم او یوز ہیں وہ سائن ہوں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب پاکستان میں کس حد تک انویسٹمنٹ کرتا ہے، کیونکہ وزیر خارجہ نے بھی جب دورہ کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو انویسٹمنٹ کی جائے گی پاکستان میں وہ کامیاب ہوں گے، اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ وہ انویسٹمنٹ پاکستان کو فائدہ دے سکے۔ اچھا آفتاب، یقیناً جس طرح ایران سے تو برادرانہ تعلقات ہیں، سعودی عرب سے، یہ دونوں ممالک اسلامی ملک ہیں اور پاکستان کے گہرے تعلق ہیں دونوں کے ساتھ۔ ایران معاشی طور پر تھوڑا سا مسائل کے شکار ہے پابندیوں کی وجہ سے، یقیناً سعودی عرب اس حوالے سے بڑا فعال کردار رکھتا ہے پوری دنیا میں۔ اس تمام صورتحال میں جہاں پر ایران پاکستان کا دورہ کر رہا ہے، سعودی عرب پاکستان کے دورے کر رہے ہیں، اس میں امریکن جو وفد نے دورہ کیا پاکستان کا، ایک طرف تو دبے پاؤں پاکستان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ جو ہیں ایران سے، امریکہ کہتا ہے کہ آپ ایران سے تعلقات بحال نہ رکھیں، چائنا والے بلاک سے پاکستان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا، رشین بلاک سے سائیڈ لائن کر دیا گیا امریکہ کے کہنے پر، اور پھر کیا سعودی عرب کے ذریعے پاکستان میں امریکہ انٹرفیئرنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور پھر امریکہ کے جو وفد کا دورہ تھا اس میں ہمیں کیا کچھ ملا؟ دیکھیں، امریکہ کے وفد کے دورے میں ہمیں تو کچھ بھی نہیں ملا، اور کچھ ملنے کی امید بھی نہیں تھی، لیکن ان کا جو دورہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے صرف جو اقتصادی اور سیاسی استحکام کو دیکھا، اور ان کی جانب سے جو امن و امان کی صورتحال ہے اس پر بات چیت کی گئی، اور یہ 2 روزہ دورہ تھا، ملاقاتیں ہوئیں اور وہ واپس چلے گئے۔ جہاں تک بات اگر ایران کے اوپر دھمکیوں کی ہے تو پاکستان اس صورتحال میں دونوں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اگر تو وہ ایران ویسے دونوں طرف سے گھیرا ہوا ہے، دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں نہیں، دونوں طرف سے پچ میں ہے، لیکن اب دیکھیں پاکستان نے نہ تو امریکہ کو ناراض کیا ہے نہ ایران کو کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہ امریکہ کو ناراض کیا، نہ چائنا کو ناراض کیا، لیکن اس میں فائدے میں بھی ہے، نقصان میں بھی ہے۔ نقصان میں کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر تو امریکہ کی دھمکیوں میں آ کر، کیونکہ امریکہ نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ آپ ایران کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی جانب سے یہ اس میں کہا گیا تھا کہ جب غزہ کی اس صورتحال پر بھی، کیونکہ ایران نے وہ حملہ کرنے کے فوری بعد ہی ان کا ایک دورہ تھا پاکستان کا، تو اس تناظر میں بھی جو امریکہ کا جو ایک بیان سامنے آیا تھا وزیر خارجہ کا کہ وہ اسٹرانگ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے جو ڈیلیگیشن ہے ان کا بہت اچھے سے استقبال کیا۔ لیکن بہت اچھے سے ہم اس طریقے سے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، جو ان کے وزیر صدر آئے تھے تو ہمارے بھی وزیر اعظم نے جا کے ریسیو کرنا بنتا تھا، لیکن چونکہ نہیں گئے، وہ چلیں ایک الگ بات ہے سیاسی میٹر ہے، کیوں نہیں گئے وہ پھر اب وزیر اعظم بھی بتا سکتے ہیں۔ بات آپ نے چھیڑ ہی دی تو میں بتا دوں کہ ایران کے صدر آئے، پاکستان کے صدر، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر خارجہ، آپ کیونکہ خارجہ کی بیٹ کور کرتی ہیں، وزیر خارجہ تک جو ہے وہ استقبال کے لیے نہیں گئے، بلکہ ایک وزیر کو بھیجا گیا، ہاؤسنگ کے منسٹر کو، کیا نام ہے ان کا، راجہ ریاض صاحب، راجہ ریاض صاحب کو بھیجا گیا، اور وہ بھی صرف مسلکی بنیادوں پر، کیونکہ راجہ ریاض اس سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کیا واقع امریکہ کی دھمکی کام کر گئی ہے؟ پھر یہی تو بات ہے کہ اچھے سے کھیل گئے پاکستان۔ دیکھیں، ایران کے صدر آئے، ان کو استقبال نہیں کرنا، یہ شو آف کرنا تھا شاید امریکہ کو یہ شو آف کرنا تھا
خطاب کیا تھا, امریکی صدر نے خطاب کیا تھا جب وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس طرح کے کوئی صدور آتے ہیں تو پارلیمنٹ میں خطاب کروایا جاتا ہے, بڑے اچھا ان کو اپرچونٹی دی جاتی ہے. اور میرے ذرائع کے مطابق تو بڑی مشکلات تھی کہ بس حلق پائی ہوئی تھی کہ کب صدر واپس چلے جائیں ایران کے. اتنے زیادہ ڈیپ میں نہ جانا. نہیں میں تو دیکھیے صحیح بات ہے یہ کہ ہم تو اس بنیاد پر بات کریں. لیکن پہلی بات یہ کہ اگر آپ کے ملک میں ایران ہو سعودیہ ہو, یقیناً ہمارے اسلامی ملک ہیں, ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں, ہمارے ہمسایہ ممالک ضرور ہیں. امریکہ ہو یا چائنا ہو, ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات یقیناً اپنے اپنے حساب سے بہتر ہیں. لیکن پاکستان کو اپنے معاملات کو بھی دیکھنا ہوگا. پاکستان کی اپنی جو خارجہ پالیسی ہے, اپنی آزادانہ ایک سوچ ہے, آزادانہ پالیسی ہے, اس کو بھی تو دیکھنا ہوگا. آپ کبھی امریکہ کے کہنے پہ چلیں گے, کبھی چائنا کے کہنے پہ چلیں گے, کبھی سعودیہ کے کہنے پہ, کبھی ایران کے کہنے پہ. تو کب پھر ہم آزاد ریاست کے طور پر جو 1947 میں آزاد ہوئے تھے, کسی کے کہنے پر ہی چلتے ہیں. لیکن بات یہاں پہ اگین میں یہی کروں گی ابرار کہ اگر آپ کے ملک میں ایک مہمان ہی تھے, وہ مہمان کے طور پر ہی آئے تھے, تو بنتا یہ تھا کہ کسی وزیر اعظم نے یا وزیر خارجہ کر لیتے, وزیر خارجہ ہی جا کے, کیونکہ جب سعودی وزیر خارجہ آئے تھے تو وزیر خارجہ نے ہی جا کے ان کا استقبال کیا تھا. تو جا کے استقبال کرنا چاہیے تھا. یہ ایک گڈ جسچر ہوتا ہے کہ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یار یہ ہے, عزت دے رہے ہیں. یقیناً وہ کسی ملک کا صدر ہے. جب ہمارے بھی صدر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو ان کو ہوتا ہے کہ بھئی ہاں ہمیں صدر مملکت ہی آ کے ریسیو کریں گے, ہم منصب ہی آ کے ریسیو کریں گے. تو ہم منصب نے ریسیو کرنا ہو تو ایک اچھا پاکستان کے لیے, پاکستان کی طرف سے ایک گڈ جسچر ان کو جاتا کہ یار ان کے ہم منصب نے ہی ریسیو کیا. خیر بہرحال اس میں یہ تھا کہ پاکستان اچھے سے کھیل اس طرح سے کیا کہ ایران کو بھی ناراض نہیں کیا اور امریکہ کو بھی ناراض نہیں کیا. تو دونوں طرف سے کھیل تو اچھا گیا. لیکن اب بھی یہ ہے جی آئی ایم ایف نے امریکہ کو بھی خوش کرایا, ایران کو بھی خوش کرایا, سعودیہ کو بھی خوش کرایا. اس کے بعد پھر آئی ایم ایف کی ہمیں قسط مل گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس معاشی صورتحال سے ہم اس وقت ہمارا ملک اس وقت چل رہا ہے, تو اس سچویشن میں آئی ایم ایف کی جو ہمیں قسط ملنی تھی وہ قسط مل گئی. اس کے بعد اب سعودیہ جس طرح وہ انویسٹ کرنے جا رہا ہے, بہت سارے ورلڈ بینک ہیں یا بہت سارے جو لوگ ہمیں پیسے دینے چاہ رہے تھے, جو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے, ان تمام لوگوں کی یہی شرط تھی کہ آئی ایم ایف اگر آپ کو قسط دے دے گا تو پھر پاکستان پہ ہم بھی انویسٹ کریں گے. تو یقیناً یہ ایک اچھا سائن تھا. اور اس میں سوری ابرار آپ کو کٹ کروں گی, اس میں یہ نہیں کہ ان کچھ دنوں میں امریکہ, ایران اور سعودیہ کے ڈیلیگیشن نے ہی پاکستان کا دورہ کیا ہے. چین نے بھی, چین کی جانب سے بھی ان کے جو ایک وفد تھا انہوں نے بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا, اور انہوں نے بھی تمام تر جو ہماری معاشی جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا تھا. وہ بھی کافی کامیاب دورہ ان کا رہا تھا. اور اب یہی ہے کہ وزیر خارجہ یا وزیر اعظم جو ہے وہ بھی چین کا دورہ کر رہے ہیں ممکنہ طور پر. تو دیکھتے ہیں کہ اب ان چاروں ممالک کے ساتھ کس طریقے سے اب ایک ریلیشن شپ واپس بلڈ اپ ہو سکتا ہے, اور کس ملک سے پاکستان کو زیادہ فائدہ پہنچے گا, اور کس حد تک پاکستان کامیاب ہوگا کہ چاروں کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ اور اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس پر قائم رہ سکتا ہے. چلیں یقیناً آفتاب, ہم تو ایک ہی وکٹ میں دونوں سائڈ سے کھیل رہے ہیں, کیونکہ ایک طرف چائنا اور امریکہ اور دوسری طرف ایران اور سعودیہ. تو یہ بلاگس آپ کو پتہ ہے, وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بلاگس آلریڈی بنے ہوئے ہیں. ان چار ممالک کے وفود کے دورے, ایران, سعودی عرب, امریکہ, چائنا, پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے بہت ضروری تھے, اور یقیناً ایک اچھی پیش رفت ہونے جا رہی ہے. آئی ایم ایف کی جانب سے جو قسط ملی ہے, اس کے بعد معاشی طور پر جو پاکستان کے لیے مسائل تھے اور ایک تاثر دیا جا رہا تھا شاید پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے, یقیناً ان تمام مسائل سے بھی نکل جائیں گے. اور پھر کچھ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح مہنگائی کچھ حد تک نیچے آ رہی ہے, اور یہ ایک اچھا سائن ہے پاکستان کے لیے. جو پرامن حالات تھے وہ بہتری کی طرف آ رہے ہیں. سیاسی جو گرما گرمی تھی وہ بھی یقیناً وہ بھی ایک اچھا سائن ہے. اور پھر جس طرح آفتاب نے کہا کہ تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں, ہم چاند میں بھی جا رہے ہیں چائنا کے ساتھ کولیشن کر کے. سوری ہم اس پہ بات کر رہے تھے, ڈپلومیٹک سائڈ پہ بات کر رہے تھے, لیکن ایک ایشو یہ ہے کہ کیا واقعی پاکستان گیا ہے یا چائنا گیا ہے. اس پہ کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے. اس پہ آپ کو ایک کرنا چاہیے ویلاگ کے پورا, یا کہ پاکستان ہی گیا ہے یا چائنا گیا ہے. آفتاب یقیناً اس میں یقیناً میں نے جو تھوڑا سا اسٹڈی کیا, مجھے معلومات جو ملی, جا تو چائنا رہا ہے,
یقیناً چائنا نے ایک آفر کی تھی کچھ ممالک کو، اس میں سے بہت ساروں نے کوئی پرپوزل دینا تھا پاکستان کو. تو مجھے یاد ہے عمران خان کے دور میں ہمارے سائنٹسٹوں نے ایک پرپوزل بنا کے چائنا کو دیا تھا. اس میں 6-7 ممالک اور بھی ہیں، صرف ہم پاکستان نہیں جا رہے، اس میں دوسرے ممالک بھی جا رہے ہیں. اس میں ہمارا سیٹلائٹ ہوگا، اور وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہمارے جو بھی سیٹلائٹ کے ذریعے پاکستان والے ڈبے سے جو کچھ ملے گا وہ یقیناً پاکستان کو ملے گا. چلیں ایک کوشش ضرور ہے، ایک اچھی کاوش ہے. ہاں ایک اچھی کوشش ہے، ہونی پازیٹیو لینا چاہیے، نیگیٹو نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا میں تنقید ہو رہی ہے کہ چائنا کے پتہ نہیں لاکھوں کلو کے راکٹ میں جو ہے نا پاکستان کا 8 کلو کا ڈبہ بھی جا رہا ہے. لیکن 8 کلو ہو یا 1 کلو ہو یا 1 پاؤ ہو، لیکن یقیناً اس سے جو ڈیٹا ملے گا وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور یقیناً اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے، چاہے آپ کسی کے ذریعے بھی کر رہے ہیں. ضروری نہیں ہے، ہم نے جب یقیناً آفتاب آپ کو یاد ہو تو ہم نے جب آئٹم بم بنایا تھا تو ضروری نہیں تھا کہ ہم نے ہی بنایا ہو سکتا ہے ہم نے کہیں سے کسی سے سپورٹ بھی لی ہو، اور پھر ہم نے ہو سکتا ہے کسی کو سپورٹ بھی دی ہو ان معاملات میں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، یقیناً آئی ٹی کا دور چل رہا ہے. تو یہ آج آفتاب کی تلخ باتیں تھیں کہ کس طرح امریکن دھمکیاں، اور پھر ایرانی صدر کا دورہ، ایرانی وفد کا دورہ، سعودی عرب کے وفد کا دورہ، پھر بیچ میں چائنا وفد کا دورہ. ان تمام معاملات کے باوجود پاکستان کی معیشت یقیناً بہتر ہو رہی ہے، ایک اچھا سائن ہے. تو جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، خاص طور پہ ہر اتوار کو میں اور آفتاب کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک ولاگ، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہو یا کسی اور بنیاد پر ہو، وہ آپ ناظرین کو آفس میں بیٹھ کے ہم کر رہے ہوتے ہیں. ڈیوٹی ہوتی ہے ہم دونوں کی. تو کچھ نہ کچھ جو ہمارے پاس ہوتی ہیں، جو خبریں ہوتی ہیں، ان حقائق سے آپ کو بھی آگاہ رکھیں. تو اپنے میزبان ابرار حسین استوری کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.